فلسطین مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین سرزمینوں میں سے ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا اور جہاں سے سلیمان نے اپنی سطح پوری دنیا میں پھیلا دی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سے معراج کا سفر طے کیا وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین کی مسجد اقصیٰ تھی، اور آج مسلمان اس مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ فلسطین کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے۔ اتہاس کے پنے فلسطین کی گاتھاؤں سے بھرے پڑے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دارشنک اور وچارک سائنٹسٹ اس بات پر ایکجٹ ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور وہی اس کے اصلی وارث ہیں۔ دنیا کا مشہور ویگیانک البرٹ آئنسٹین جو خود بھی یہودی تھا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہودی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جس فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی تھی، آج یہودی اسی کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اتہاس نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ جہاں پناہ دینے والے خود کرایہ دار بن گئے ہوں۔ دکشن افریقہ کے راشٹرپتی اور سماج سدھارک نیلسن منڈیلا نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری آزادی تب تک ادھوری ہے جب تک فلسطینیوں کو آزادی نہیں مل جاتی۔ اسی فلسطین کے بارے میں کبھی صدام حسین نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کا ہے اور اسے دریا سے لے کر سمندر تک آزاد ہونا چاہیے۔ اس سرزمین پر قبضہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہاں سے کہیں اور نکل جائیں۔ فلسطین کو لے کر مہاتما گاندھی کے وچار بھی پوری طرح سے اسپشٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین اسی طرح عربوں کا ہے جس طرح انگلینڈ انگریزوں کا ہے یا فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ یہ بات غلط اور مانوتا ورودھی ہوگی کہ یہودیوں کو عربوں پر تھوپ دیا جائے۔ آزادی کے بعد بھی بھارت کھلے عام فلسطین کا سمرتھن کرتا رہا ہے اور وہاں کے لیڈر یاسر عرفات کے بھارت سے بڑے ہی دوستانہ سمبند تھے۔ یاسر عرفات فلسطین کے راشٹرپتی تھے۔ ان کے یہ شبد آج بھی مشہور ہیں کہ یہ میرا دیش ہے اور کوئی مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ فلسطین وہ سیمنٹ ہے جو پورے عرب کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ یہ اس وسفوٹک کی طرح ہے جو پھٹا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ برٹن کے مشہور فلسفی اور میتھمیٹیشین برٹرینڈ رسل لکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ویکتی اپنے ہی دیش سے ساموہک روپ سے نکالے جانے کو سویکار نہیں کرے گا۔ یہ فلسطینیوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ملک کی طاقت دوسرے کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی۔ مصر کے راشٹرپتی محمد مرسی فلسطین کے پربل سمرتھک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو مکمل آزادی نہیں مل جاتی تب تک مڈل ایسٹ شانت نہیں رہ سکتا۔ امریکہ کے مشہور لیکھک اور سماج سدھارک میلکم ایکس لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ فلسطین پر قبضہ کرنے کے جو ترک گھڑتے ہیں ان کا نہ تو اتہاس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ عقل والی بات ہے۔ یہ وہی میلکم ایکس ہیں جنہوں نے بعد میں قرآن سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسرائیل کے مشہور لیکھک ایلان پاپے نے ایک بار اپنے ہی دھرم کا مذاق بناتے ہوئے لکھا تھا، بہت سے یہودی ایشور میں یقین نہیں رکھتے لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایشور نے انہیں اسرائیل دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فلسطین اور اسرائیل کی یہ جنگ برسوں پرانی ہے اور مسلمان برسوں سے اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے بیٹھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو انہوں نے ایک ایتہاسک واقعہ کہا تھا کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا یہ علاقہ ہمیشہ امن سے دور رہے گا، اور آج ان کی یہ بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید سے جب فلسطین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جو کہا وہ سنہرے شبدوں میں لکھنے لائق ہے۔ میں اس فلسطین کی سرزمین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دینے والا۔ ایک فلسطینی ہونے کے ناطے یہ صرف میری نہیں بلکہ پوری امت کی امانت ہے، اور امت نے اس کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنا خون بہایا ہے۔ اسلامی دنیا کے مشہور نیتا رجب طیب ایردوان کہتے ہیں کہ ہم فلسطین اور ان کے لوگوں کا مرتے دم تک ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ وطن فلسطینیوں کا ہے اور مسجد اقصیٰ ریڈ لائن ہے جسے کسی کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ بھارتی راجنیتا اسد الدین اویسی کی یہ لائن دستاویز کا درجہ رکھتی ہے کہ اسرائیل ظالم اور فلسطین مظلوم ہے۔ ہندوستان کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے بچے اگر چین سے سونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ماتر اپائے ہے فلسطینی بچوں کو بھی شانتی سے سونے دینا چاہیے۔ یہ کہنا ہے کولمبیا کے راشٹرپتی گستاو پیٹرو کا۔
दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के ये शब्द आज भी अमेरिका की दीवारों पर लिखे हैं कि मैं मोहम्मद अली ऐलान करता हूँ कि मैं मरते दम तक फिलिस्तीन की आजादी और उसके वतन को वापस पाने के संघर्ष में उसके साथ रहूंगा। अमेरिका के ही एक लेखक एंथोनी बोर्डन ने कभी लिखा था कि आज दुनिया की हर चीज मेड इन चाइना है सिवाय हिम्मत और बहादुरी के, जो आज भी सिर्फ मेड इन फिलिस्तीन है। आज ये फिलिस्तीन के मुसलमानों की